السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ مختصر حمد و ثناء اور صلاۃ و سلام کے بعد ماہ مبارک، ماہ مقدس، ماہ سیام ہم پر سایہ فگن ہے۔ اس کے 2 عشرے اللہ کے فضل و کرم سے ہم گزار چکے ہیں۔ اس کا تیسرا اور آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ بڑا ہی عظیم الشان اور بڑا مبارک مہینہ ہے، جس میں ایک نفل اللہ رب العالمین کے ہاں فرض کا درجہ پا لیتا ہے، اور ایک فرض اللہ تعالیٰ کے ہاں 70 فرائض کے برابر اجر و ثواب کا حقدار بن جاتا ہے۔ جہاں یہ مہینہ عبادات کا مہینہ ہے، عبادات کی مختلف انواع اور اقسام اہل اسلام اس مہینے میں بجا لاتے ہیں، میں ایک اہم مسئلہ کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلاؤں گا، اور وہ مسئلہ ہے مسئلہ دعا۔ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، جس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا بیان فرمایا، کتب علیکم الصیام، اور اسی رکوع کے آخر میں دیگر مسائل کی طرف توجہ دلائی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث۔ اسی طرح وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ یہ دیگر مسائل رکوع کے شروع میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا بیان، اور رکوع کے اخیر میں مسائل رمضان، اور اس رکوع کے بیچ میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ دعا بیان فرمایا ہے، اور وہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ مسئلہ دعا کہ انسان اب تو نے اللہ کا حکم مان کر حرام ہی نہیں بلکہ اللہ کے حکم پر حلال کو بھی چھوڑ کر اللہ کا ایسا قرب حاصل کر لیا، اب تم اللہ سے مانگ کے دیکھو، جو تم اللہ سے مانگو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ اب تم نے اپنے دل و دماغ کو، اپنے جسموں کو، اپنے قلوب و اذہان کو، سب کو تم نے پاک اور صاف کر لی ہے، طہارت اور پاکیزگی تم نے حاصل کر لی ہے۔ اب تم اللہ تعالیٰ سے مانگ کے دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح تمہاری جھولیاں بھر دے گا۔ یہ ہے مسئلہ دعا۔ یہ دعا کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا خود تاکیدی حکم دیا ہے، فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں کرتے رہا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا رہوں گا۔ گویا کہ یہ ایک تاکیدی حکم ہے امر کے صیغے کے ساتھ، اور فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ وہ لوگ جو اللہ سے دعائیں نہیں کرتے، دعا سے اجتناب کرتے ہیں، شرماتے اور کتراتے ہیں، اس کو اللہ نے تکبر قرار دیا۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کا وتیرہ نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا وتیرہ یہ ہے کہ وہ اپنی جھولیاں اللہ کے سامنے پھیلاتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ دعا اتنا اہم ہے، اللہ کو اپنے سے مانگنا اتنا پسند ہے کہ اللہ سے جتنا مانگا جائے اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوتا ہے۔ اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ غضبناک ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور کریمی ہے، اس سے جتنا مانگا جائے وہ راضی ہوتا ہے، اس سے نہ مانگا جائے، اس کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے جائیں، جھولی نہ پھیلائی جائے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ اس قدر مسئلہ دعا اہم ترین ہے، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا من فتح منکم باب الدعاء، من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمت۔ جو اپنے لیے دعا کا دروازہ کھول لیتا ہے، گویا کہ یعنی اللہ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، دعا اور مناجات میں کچھ وقت گزارتا ہے، فتحت لہ ابواب الرحمہ، اس کے لیے فرمایا رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ہم میں سے ویسے ہر شخص رحمت کا حقدار ہے، رحمت کا محتاج ہے، اللہ کے رحمت کے ہم محتاج ہیں قدم قدم پر۔ اس کی رحمت کے بغیر کوئی سہارا نہیں ہے، اس کی رحمت کے بغیر کوئی نجات نہیں ہے۔ تو رحمت کے حصول کا ذریعہ بھی دعا ہے۔
جو اپنے لیے اللہ سے دعاؤں کا دروازہ کھول لیتا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور یہ آج کل جو ایک وبا ہم پر ایک مسلط ہے کورونا کی صورت میں، جس نے عالم اسلام کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، یہ اس طرح کے وبائی امراض، اس طرح کے مصائب اور آلام کے ان معاملات میں دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے ایک مومن اور مسلمان کا، سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے ان تمام مصائب اور آلام میں جو امت پر نازل ہو چکے ہیں، ومما لم ينزل، اور جو اب تک مصائب نازل نہیں ہوئے۔ یہ ایک مصیبت جو نازل ہو چکی، جس سے ہم سب دوچار ہیں، لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، پوری دنیا اس سے پریشان ہے، سرنگو ہو چکی ہے اللہ کے سامنے، بڑی بڑی طاقتیں فیل ہو چکی ہیں، سپر پاوریں جو گھٹنے ٹیک چکی ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کی اس مخلوق کے سامنے، وائرس کے سامنے۔ ایسے میں ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے دعا کا۔ ان الدعاء ينفع، دعا فائدہ دیتی ہے، دعا کام آتی ہے۔ کس صورت میں؟ مما نازل و مما لم ينزل، مصیبت نازل ہو تب بھی اور مصیبت نازل نہ ہو تب بھی یہ ہر حال میں فائدہ دیتی۔ اس لیے یہ مسئلہ دعا بڑا اہم ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، لیکن مانگنے کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ آداب ہیں۔ یہ دیکھا جائے کس سے مانگا جا رہا ہے؟ کائنات کے مالک سے، شہنشاہوں کا شہنشاہ، احکم الحاکمین ارحم الراحمین، بادشاہوں کا بادشاہ، جس کے دربار میں ہم آتے ہیں، جس کے سامنے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس ذات سے مانگنے کے کچھ آداب ہیں، کیونکہ وہ جتنی بڑی وہ ذات ہے، جتنی بڑی اللہ کی ہستی ہے، جتنی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس لیے ضرورت ہے اس امر کی کہ کچھ آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ یعنی دعا کے کچھ آداب ہیں۔ ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان دعا سے قبل باوضو ہو، اگرچہ کوئی فرضیت کا معاملہ نہیں، لیکن باوضو حال میں اللہ سے انسان مانگے، یہ بڑا اہم ترین معاملہ ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، حضور ہمارے ایک بھائی، دینی بھائی فوت ہو گئے ہیں، ابو عامر نام ہے، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ فدعا بماء فتوضا، نبی علیہ السلام نے پانی منگوایا اور آپ نے پہلے وضو فرمایا، وضو کرنے کے بعد فرفع یدیہ، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، وقال اللہم اغفر لی ابی عامر، اللہ اپنے بندے ابو عامر کو بخش دے۔ یہ کہ دعا کا ایک ادب ہے اللہ کے سامنے کہ ہم باوضو حال میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور اپنی جھولیاں پھیلائیں، اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں، اس حال میں کہ ہم باوضو ہوں۔ تو یہ ایک وضو کرنا، یہ ایک ادب ہے دعا کا۔ اسی طرح ایک اہم ترین معاملہ آداب دعا میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ سے مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کا حق ادا کیا جائے، خوب اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے۔ یہ اللہ کے حق میں سے ہے، آداب میں سے ہے کہ حمد و ثنا کے ساتھ جو ہے وہ دعا مانگی جائے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، دعا جو تم مانگتے ہو یہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے، گویا کہ قبولیت کا درجہ نہیں پاتی۔ کب تلک؟ حتی تصلی علی نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ اللہ کی حمد و ثنا نہ بیان کی جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف نہ پڑھا جائے۔ تو یہ دعا کے آداب میں سے ہے، خوب اللہ کی حمد و ثنا ہو، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح کے کلمات کے ساتھ حمد و ثنا بیان کی جائے، درود شریف پڑھا جائے، اور پھر اپنے لیے انسان دعا مانگے۔ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ اس موقع پر جو ہے وہ حاضر ہو، اسے کہتے ہیں حضور قلب۔ انسان مکمل توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اللہ کی طرف یکسو ہو کر وہ اللہ سے مانگے، اسے پتہ ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، حضور قلب کے ساتھ دعا مانگا جائے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ الدُّعَاءَ، یقین کر لو کہ اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتا، یا اس شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا، من قلب غافل لاہن، جو انسان کا دل غافل ہو
اور دائیں بائیں کے خیالات میں انسان مبتلا ہو تو پھر ایسے غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. تو دعا کرتے ہوئے اپنے دل کو متوجہ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف کرنا چاہیے. یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے. اور ایک آخری بات یہ ہے کہ ہم خوشحالی کے دنوں میں، صحت یابی اور تندرستی کے عالم میں خوب اللہ سے دعائیں کریں. یہ معاملہ اللہ کو اتنا راضی کر دے گا کہ انسان جب مصیبت میں اللہ کو پکارے گا پھر اللہ اس کی دعا نہیں ٹالے گا. یعنی خوشحالی کے دنوں میں بھی اللہ سے مانگنا یہ دعا کے آداب میں سے ہے، یہ اللہ کے حقوق میں سے ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد، جو یہ پسند کرتا ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ مصیبتوں میں اس کی دعائیں سن لے، اس کی دعائیں قبول کر لے، تنگ دستیوں میں اللہ اس کی دعائیں قبول کر لے، اس کی جھولیوں کو اللہ بھر دے، جو یہ پسند کرتا ہے فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی کے دنوں میں، فراوانی کے عالم میں، صحت یابی کے دنوں میں وہ اللہ سے کثرت کے ساتھ دعا کرے. یعنی اس کا معنی یہ ہوا جو یہ چاہتا ہے کہ تنگ دستی کے عالم میں اس کی دعا قبول ہو، اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی کے دنوں میں اللہ سے دعا کرے. جو یہ چاہتا ہے بیماری کے دنوں میں میری دعا قبول ہو، اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی صحت یابی کے دنوں میں اور تندرستی کے عالم میں وہ اللہ سے دعا کرے. جو یہ چاہتا ہے کہ بھوک کے دنوں میں اس کی اللہ تعالیٰ دعا سن لے، اسے چاہیے کہ جب وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لے پھر وہ اللہ سے دعا کرے. یہ دعا کے آداب میں سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر اپنے سے مانگنے والا بنا دے. اللہ اپنے ہی در کا محتاج رکھے، اللہ اپنے سوا ہر ایک سے مستغنی اور بے پرواہ کر دے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.